السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کون سنائے گا حدیث؟ جی احسنتی. اور کوئی؟ قال رسول اللہ، لام پہ پیش ہونی چاہیے کیونکہ فاعل ہے. رسول اللہ مضاف مضاف الیہ ہے، رسول اللہ ہی آنا چاہیے. ادلکم ادلکم احسنت. اور کوئی سنائے گا؟ جی بیٹا آپ. عن ابی ہریرہ تحابو. ادلکم اولا ادلکم. دیکھیے یہ کسی عام انسان کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کیجئے جب بھی آپ لوگ حدیث یاد کریں تو اعراب درست ہوں. جی گڈ. جی جید. جی ماشاء اللہ. اور اگلی سنا دیں. مائک کو اسی پہ تو قابو پانا ہے جو ایک دم بھول جاتا ہے. سامنے رکھیں، سامنے رکھیں مائک. کوئی بات دیکھیے، ایک چیز یاد رکھیے کہ ہر چیز سیکھنے سے آتی. قبل give her time, give her 5 seconds. یفترقا. ٹھیک، آپ یہ کہیں نہیں کہ میں بھول جاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ نیگیٹو بات کو بار بار دہرانے سے وہ اور زیادہ پکی ہو جاتی ہے. آپ نے عربوں کو دیکھا ہوگا جب وہ بھولتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے میں بھول جاتی ہوں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، دروشی پڑھتے ہیں فوراً. یہ ایک ادب ہے، ایک طریقہ ہے. کیوں پڑھتے ہیں؟ یعنی جب وہ بھولتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. دروشی پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک نہیں 10 رحمتیں آتی ہیں. تو اگر اللہ کو منظور ہوگا تو بات آپ کو یاد آ جائے گی. کوئی چیز کھو جائے تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب لفظ بھول جانے پہ تو انا للہ نہیں کہیں گے. تو آپ یہ بھی نہیں کہ ضروری آپ اس کو لازم کر لیں کہ دروشی پہ پڑھنا، استغفار بھی کر سکتے ہیں، استغفر اللہ. اور یہ جو میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ مائک ہاتھ میں پکڑیں، صحیح جگہ پر رکھیں اور سامنے دیکھیں، یہ بھی سیکھنے سے آتا ہے. کیونکہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی کام ہی نہیں مائک کے آگے بولنا، لیکن جب اپنے ہاتھ میں مائک لیتے ہیں تو یہ سمجھ نہیں آتا اوپر کرنا، نیچے کرنا ہے، دائیں کرنا ہے یا بائیں کرنا ہے. تو اس کی بھی پریکٹس کریں. اور پھر
مائک ہو تو اس سے کانشیس نہ ہو, لوگوں سے بات کرتے رہیں, مائک سے نہیں بات کریں. ٹھیک ہے, یہ سیکھنا کیوں ضروری ہے بتائیے, یہ سیکھنا کیوں ضروری ہے, مائک کا صحیح استعمال. جی ہاں, اگر آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تو اس کے لیے یہ ایک لازمی اسکل ہے. اللہ کا کام آپ خوبصورتی سے بھی کر سکتے ہیں اور بھدے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, تو اب یہ آپ کی چوائس ہے. اگر آپ خوبصورتی سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا, پریکٹس کرنی ہوگی. تو اس وقت آپ حدیث بھی سنا رہے ہوتے ہیں, اس کی اپنی ایک برکت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پبلک اسپیکنگ کی بھی تھوڑی سی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ ہر طالب علم کو ہونی چاہیے, کہ جو اس کے پاس علم ہے اس کو احسن طریقے سے آگے دے سکے. ٹھیک ہے, کوئی اپنا کوئی تجربہ شیئر کرنا چاہے گا ان حدیثوں پر عمل کا؟ جی. نیکیوں میں مقابلہ, گڈ. ایک اور بات یہ ہے کہ جیسے بچے شرماتے ہیں تو آپ انہیں یہ نہ کہیں شرماؤ مت, ڈونٹ ہیزیٹیٹ, ڈونٹ بی شائے. نیگیٹو ورڈز نہیں یوز کرنے. کیا کہیں گے؟ بی پازیٹو. نہیں, کیا کہیں گے, کیا کریں گے؟ صرف کر کے دکھائیں گے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, کر کے دکھاتے جائیں. اگر بچہ توجہ نہ کرے تو کہ دیکھو مجھے کیسے کر رہی ہوں, مجھے کاپی کرو, زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ورنہ جو چیز آپ کروانا چاہتے ہیں نا وہ کرنا شروع کر دیں ان کے سامنے, ٹھیک, تو کرنے لگیں گے. جی بس صحیح ہے, اور اپنے آپ کا جائزہ لینے کا موقع مل رہا ہے. حالانکہ یہ باتیں سب ہمیں پتہ ہوتی, لیکن علم کی مجلسوں کا فائدہ یہی ہے کہ تذکرہ ہو جاتا ہے, ریمائنڈر ہے. جی وعلیکم السلام. اوکے. صحیح, الحمد للہ. دیکھیے کہ ہاسپٹل میں سب سے زیادہ سلامتی کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی قسم کا انفیکشن کیچ نہ کریں یا اور اس سے بڑی مصیبت میں نہ پڑے. تو اس میں جب آپ شعوری طور پر سلام کریں گے دوسروں کو بھی کہ تم بھی سلامت رہو, اور وہ آپ کو دعا دے گا, تو انشاءاللہ سلامتی ہوگی. جی آپ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. انشاءاللہ ماشاء اللہ سارا کچھ آپ نے اکٹھا کر دیا, رابطہ جوڑ دیا. یہ بھی ایک فن ہوتا ہے.
اور یہ غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے. جب انسان ایز اے ہول لیتا ہے نا کسی چیز کو, پھر یہ چیز آتی ہے. تو دین کو ایک ٹکڑوں ٹکڑوں میں لینا اور بات ہے, اور اس کو ہولسم لینا اور طرح ہے. جی میرے بیٹے ہیں اکثر ان سے کہتے ہیں کہ چیزوں کو مجھے جواب نہیں دے رہا ہوتا ہے, رسپانس نہیں دے رہا ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ شاید بہت نادائی ہے, لیکن اسی طرح میری عادت ایک بنی تھی کہ سلام میں صبح جب بھی ان کے روم میں جاتی تھی سلام کرتی تھی, لیکن وہ مجھے جواب نہیں دیتی. ان میں کبھی کوئی غصہ نہیں آتا تھا, کبھی ایسا ہوتا ہے. لیکن وہ بات میں نے آپ سے سنی تھی کہ کان میں داخل کیا کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے. تو اس میں سے جب میری بیٹی پیدا ہوئی, میرا بیٹا اس کے پاس جب بھی روم میں صبح آتا ہے نا تو سلام کیونکہ مجھے جواب نہیں دیا, لیکن اس نے یہ کان میں بات. بالکل. اس میں آپ دیکھیے کہ 3 دفعہ سلام کیا کیجیے. یعنی بچوں کو جیسے میں تو جیسے جگاتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں السلام علیکم, کوئی جواب نہیں آتا. پھر تھوڑی دیر بعد کہتی ہوں السلام علیکم, کوئی جواب نہیں. پھر کہتی ہوں السلام علیکم. ہو سکتا ہے وہ دل میں دے رہے ہوں, لیکن اس وقت جاگتے وقت بچوں کا موڈ اتنا آف ہوتا ہے کہ وہ, اور کبھی کبھی بڑا اچھا جواب آ جاتا ہے. ڈپینڈس کی طبیعت کیسی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ کرتے رہنے سے, اگر ہمیں نہیں کریں گے تو کسی اور کو کر لیں گے. شادی میں تو ساس میری ناراض رہتی تھی ہر وقت, تو چلتے پھرتے میں ان کو سلام کرتی تھی. تو انہوں نے کبھی 10 سال ہو گئے اس نے جواب نہیں دیا. لیکن اب میرے بچے جب بھی میرے پاس سے گزرتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں. 4 بچے میرے جو بھی میرے پاس سے گزرتا ہے نا, جب بھی دن میں 10 دفعہ گزریں گے بھی تو وہ مجھے سلام کریں گے. وہ کتنا اچھا لگتا ہے نا. چلو سلام کرنا کیا ہے کہ وہ آپ کی پریزنس کو فیل کر رہے ہیں کہ یو آر دیئر, ایکنالج کر رہے ہیں. اور ماں کے لیے تو اتنی بھی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ بچہ ایٹ لیسٹ توجہ ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.